بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں اور اذیتوں سے واقف ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ بات کہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ شخص ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ غرور کس بات کا، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھو تو اپنے دل میں جھانکو، اگر وہاں اللہ اپنی پوری شان سے موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشہ پلا دو۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی، اور خوشیاں بھی۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تب بھی اسے اچھے الفاظ دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں، تاثیر رکھتے ہیں۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز اتار نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے
میری خواہشات سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ایسا شخص جس میں بے شمار خوبیاں ہوں، ہم اس میں بھی ایک خامی تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے انہیں نفرت کرنا نہیں آتا، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنی بھی عزت دی جائے انہیں محبت کرنا نہیں آتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تم اپنی مراد کو پالو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے اللہ تک۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ وصیت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو تو اڑ جائے گا، مگر محبت سے پکڑو گے تو عمر بھر ساتھ نبھائے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اپنے گندا ہونے کا احساس ہونا بڑے نصیب اور کرم کی بات ہے، لیکن ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدبو کبھی نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں میں سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ روحانیت کی سیڑھی ہوتے ہیں، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے،
لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ اگر تم اپنے کام میں مخلص ہو تو تمہیں مخلوق سے آزاد کیا جائے گا، تمہیں ان کے درمیان سے ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے نکل کر ہی تم اللہ تک پہنچو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ دنیا سے اپنے دل نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر۔ اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے، کہ انہیں بے انداز اور بے حساب دیا جائے گا۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی لمحے میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ان لوگوں کو ضرور دیا کرو جو مستحق ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے کرو، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں
جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ حقیقت اور امید کے درمیان اگر توازن قائم ہو جائے تو دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، ماں سوی اللہ کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی، ان کا رفیق مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سب کچھ کھو کر ہی اپنا آپ مل سکتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ جسے اللہ دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ انسان چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا
اور دوسروں کو بھی۔ غم سے روح میں طاقت آتی ہے۔ آنکھ اور زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ لوگ صرف اس سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات کہنے سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کرایا تو تمہارے لیے ذلت اور ہلاکت ہے۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ نیک شخص کو دوست رکھنا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے۔ آدمی بیچارہ ایسے مکان اور ایسے سرائے پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا، یعنی یہ دنیا۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ وہ بے وقوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ انسان پر تعجب ہے کہ اپنی خواہشات پر بلا جھجک خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک درہم بھی خرچ کرنا اسے برا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اسی میں اس کا بھلا ہے۔ آخری روز اسے معلوم ہوگا کہ جو نفس کی خواہشات پر خرچ کیا وہ جہنم کا ایندھن بنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کیا وہ نجات کا موجب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا کی طلب کی ہو اور اسے آخرت بھی مل گئی ہو، لیکن جس نے آخرت کی طلب کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی۔ تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ بڑا ہی ریاکار ہے۔ جس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو تو اس کا دل مردہ ہے۔ غریب آدمی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب قیامت کے دن غریب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ باعزت ہوگا۔ اللہ کا ڈر ہر وقت دل میں موجود ہونا چاہیے۔ غیبت کا کفارہ اللہ سے معافی مانگنا اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی چاہنا ہے۔ مومن کا کام آہستگی میں عبادت اور تنہائی میں دعا ہے۔ دین تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ لالچ تقوی اور پرہیزگاری کا سب سے پہلا دشمن ہے۔ دل کا مر جانا انسان کے لیے سب سے بڑی خرابی ہے۔ اچھا صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں صبر کرے۔ فائدہ پہنچانے والا علم اور ایسا عمل جو مکمل ہو، اخلاص جتنا ہے اس پر راضی رہنا، صبر جمیل، یہ سب قیامت کے روز بلند مقامات سے نوازتے ہیں۔ تنہائی اختیار کرنا سلامتی، خواہش نفس کو ٹھکرانا آزادی، زبان پر قابو پانا اور دل کو جلانا زبان میں اثر پیدا کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں جھوٹ کو زبان سے نہ نکالنا، ان باتوں اور ان کاموں سے بچنا جن سے روکا گیا ہے، اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، یہی پرہیزگاری ہے۔ بردبار مومن دکھاوے کی نفلی عبادت سے پاک رہتا ہے۔ مردہ دل کبھی بھی بیدار نہیں ہوتے،
البتہ سوئے ہوئے دل نیند سے جگائے جا سکتے ہیں۔ پرہیزگاری کی تباہی کا کام لالچ انجام دیتا ہے۔ موت کے آگے ہر تدبیر بے بس ہے، اس لیے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔ ریاکاری سے بچو، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس سے تمام بلند مرتبے آن کی آن میں چھن جاتے ہیں اور خدا کی مہربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زہد یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کیا جائے اور خدا کی منع کردہ چیزوں سے دور رہا جائے۔ اعمال کی بربادی کی وجہ مردہ دل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی محبت، ہوس اور لالچ دل اور دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص برے طبقے کے لوگوں میں آنا جانا شروع کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسلمان بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار انسان کرے اس کو دل سے بھی مان لے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو دل میں سے ہر قسم کا خوف نکال دو، اور اگر اللہ مددگار نہیں تو کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ تقوی کی اصل روح یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ صحیح متقی کہلانے کا حقدار وہ ہے جو ہر حال میں حق بات کرے اور نیک کاموں کی پابندی کرے اور برے کاموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اور سن کر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ سراسر شیطان کے فرما بردار کارندے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہتر عمل اخلاص ہے۔ اگر اخلاص موجود نہیں تو انسان دنیا میں فقیر ہے۔ کارساز حقیقی یعنی اللہ کی کارسازی پر راضی رہو تاکہ تجھے نجات حاصل ہو۔ جس نے اللہ کے راستے میں دنیا کو طلاق دی، اس کو اللہ کے سوا کسی چیز سے بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اخلاص عمل کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ جس طرح جسم بلا روح ایک پتھر ہے، اسی طرح عمل اخلاص کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ تعالی نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی بھی فرشتے میں نہیں ہیں۔ پہلی، اللہ تعالی فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسری، اللہ تعالی فرماتا ہے، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آخرت کی پوچھ تاچھ سے بچنا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ کی کارسازی پر راضی رہو۔ جو شخص نفس پر قابو پانے پر قادر ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہترین سامان کر لیا ہے۔ جو شخص فضول باتیں زیادہ اور عبادت کم کرتا ہے، اس کا علم تھوڑا، دل اندھا اور عمر بیکار چلی جاتی ہے۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی تسلیم و رضا کے خلاف آئندہ کوئی کام نہ کرے۔ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان پر نگاہ رکھنا درہم و دینار کے نگاہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ ایسا شخص کس طرح اندر سے پاک ہو سکتا ہے جس کی عمر گھٹ رہی ہو اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر پوشیدہ راز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔